آج ہم سورہ عصر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ اگرچہ بہت چھوٹی سورہ ہے لیکن اس کا پیغام بہت جامع ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ اگر قرآن میں سے کچھ اور نہ بھی نازل ہوتا، صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اب ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب یہاں پہ عصر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں عصر کہتے ہیں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کو۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز بڑی عظمت والی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی گئی ہے یا زیتون کی قسم کھائی گئی ہے، تو وہ قسم اس کی عظمت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ کسی چیز کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو یہ چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے اس پر ایک گواہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر میں کہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں اور میری دوست اس بات کی گواہ ہے، تو میرے دعوے کو جو چیز سچ پروف کرے گی وہ میری دوست کی گواہی ہوگی۔ اب دیکھیں، اس سورہ میں زمانے کو گواہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ جس بات پر گواہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پہ خسارے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خسارہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک شخص کوئی ڈیل کرے، کوئی بزنس ڈیل، اور اس کو جو ہے وہ اس ڈیل میں نقصان اٹھانا پڑ جائے، یعنی وہ گھاٹے کا سودا کرے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ عصر میں یہ فرما رہے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ انسان خسارے کے گھڑے میں ہی گرتا رہا ہے۔ ہمیشہ انسان نے گھاٹے کا ہی سودا کیا ہے۔ ہمیشہ انسان نے آخرت کو بیچ کر دنیا کو فوقیت دی ہے۔ وہ آتا ہے نا سورۃ الاعلیٰ میں کہ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ سرے سے دنیا کے معاملات میں دلچسپی ہی نہ لی جائے اور پوری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا جائے۔ یہ رویہ تو ویسے بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دین ہمیں جو بھی احکامات دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہم ان احکامات کی پیروی کریں۔ کمال تو یہ ہے کہ دنیا کی زینتیں اور نفس کی خواہشیں آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں اور آپ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دیں۔ اسی بات پر، اسی رویے پر انعام کے طور پر جنت رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی مرضی پر اللہ کی رضا کو اہمیت دے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان خسارے میں رہا ہے یا خسارے میں ہی رہے گا۔ صرف وہی لوگ اس خسارے کے گھڑے میں گرنے سے بچیں گے جن میں کچھ مخصوص صفات پائی جاتی ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ قومیں، جن میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کا کیا انجام ہوا۔ اور پھر دیکھیں کہ اس آیت کے ذریعے انسان کو وقت کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ انسان کو یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ ایک مہلت کے طور پر ملی ہے۔ اگر انسان اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرے گا تو وہ خود کو تباہ و برباد ہی کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو ایگزام پیپر سولو کرنے کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت میں امتحان حل کرنے کی بجائے سو جائے یا کسی اور کام میں لگ جائے تو وہ فیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ زندگی بھی ہمیں ایک مہلت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم لوگ یہاں امتحان کی غرض سے آئے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، ہم لوگ مختلف قسم کے کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ زندگی ایک مہلت ہے اور یہ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنی عاقبت کے لیے کچھ جمع کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ دیکھیں گے کس طرح سے انسان خود کو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ہم لوگ یونیورسٹی آتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو اللہ کا کلام یاد ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ یہ بتائیں۔ یقیناً ہمارا جواب نفی میں ہی ہوگا کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، اور اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، اگر کچھ لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، تو وہ اس طریقے سے اس پر عمل نہیں کر پاتے جس طرح کے عمل کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے انسانیت ہم سے بغاوت کا رویہ اختیار کرتی ہے، ہم سے دور جانے کا رویہ اختیار کرتی ہے، لیکن آخر میں ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی موت کو اپنے قریب پاتا ہے تو کیا اس کی یہ ساری کولنس اس کے کام آ سکتی ہے؟ کیا موت کے وقت آپ کی یہ دوستیں آپ کے کام آئیں گی؟ یہ سوشل میڈیا پہ ٹائم پاس کرنا آپ کے کام آئے گا؟ یا یہ ڈگری جس کے لیے ہم راتیں جاگ جاگ کر پڑھتے ہیں، اگر اسائنمنٹ یا کسی کوئز میں ہم لوگوں کا 1 نمبر بھی کم ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں کہ آخر کیوں جو ہے وہ میرے مارکس کم ہوئے؟ لیکن ہم لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آخرت کے اعمال نامے میں ہم لوگوں کے مارکس کس قدر تیزی سے ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی۔ اسائنمنٹس کے لیے، کوئزز کے لیے یا ایگزامز کے لیے ہم لوگ رات جاگ سکتے ہیں، لیکن فجر پر اٹھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم نے کن چیزوں کو پرائیورٹائز کیا ہوا ہے۔ خود اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے، یا ہماری اپنی خواہشات ہی ہیں جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو زمانہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگ سب کے سب وفات پا گئے ہیں، اگر وہ نہیں بچ سکے تو بچیں گے آپ بھی نہیں۔ اس لیے آپ نے ان جیسی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اپنی زندگی ان سے بہتر گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ خسارے کے گھڑے سے نکال لیے جائیں گے، اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان صفات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو بار بار یہی بات بتاتی آ رہی ہوں پچھلے سیمسٹر سے بھی کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن صرف پڑھنے کی یا تبرک کی کتاب نہیں ہے۔ جب تک اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اس کو پڑھنے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا ہے جو کہ کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس سے ہمارے معاشرے میں جو کامیابی اور ناکامی کا تصور پایا جاتا ہے، قرآن اس کو بھی ڈینائی کر دیتا ہے مکمل طور پر، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے یا ناکامی کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہی لوگ خسارے کے گھڑے میں گرنے سے بچیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ پہلی صفت ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یقین مانیے ہم لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے۔ ہم لوگ ایمان کی حلاوت کو ہی محسوس نہیں کرتے۔ ایمان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر پوری زندگی کے لیے اس کلمے کو بھول جائیں، ہمارا سارا دن خدا سے غفلت میں گزرے اور ایک دفعہ بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر نہ آئے۔ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی بجائے ہم اپنی خواہشوں کو مانیں۔ حقیقت میں ایمان ایک زندہ حالت کا نام ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ ہم دل کی سچائی سے مانیں کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام ہدایت ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور آخرت میں ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یقین مانیں ہمارا ہر رویہ، ہماری ہر سوچ جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی قدم اگر اپنی زندگی میں اٹھائیں تو یہ سوچ کر اٹھائیں کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ڈسپلے کیا جانا ہے۔
دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے، دوسری صفت کامیاب لوگوں کی کیا ہے کہ وہ عمل صالح کرتے ہیں. یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ صرف زبان سے ہی اس کی شہادت نہیں دیں گے، بلکہ انہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں. وہ بندہ جو صالح بنے گا وہ ہر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے، ہر اس رویے سے وہ شخص نفرت کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. اب یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پہ عمل صالح کا لفظ آپ کو ہمیشہ ملے گا. تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عمل صالح کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو شخص ایمان لائے گا اس کو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے عمل صالح کر کے ثبوت دینا ہی پڑے گا کہ واقعی وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہے. اب تیسری صفت جو کامیاب لوگوں کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں. اب یہاں پہ حق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حق کا لفظ جو ہوتا ہے وہ باطل کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. یعنی ایسی بات جو انسانی عقل کو بھلی معلوم ہو، جو انصاف کے تقاضوں پر پوری اترتی ہو. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا انسان پر حق بھی شامل ہے، انسان کا خود اپنی ذات پر کیا حق ہے، اور معاشرے کا انسان پر کیا حق ہے، یہ سب شامل ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں. پہلی تو جو صفات تھیں ایمان اور عمل صالح وہ انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اگلی جو دو صفات ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. تو ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں. تو جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کا بھی ہم پر کچھ نہ کچھ حق لازمی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ہم پر حق ہے کہ ہم لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہیں. یعنی نہ صرف ہم نے خود اپنی اصلاح کرنی ہے بلکہ معاشرے کی اصلاح میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب اس بات سے جو ہے وہ ہر اس انسان کے نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین یا مذہب ہر انسان کا یہ پرسنل میٹر ہے. اصل میں جب سے یہ مٹیریلسٹک دور شروع ہوا ہے، جب سے سیکولرزم اور جتنے بھی یہ ازمز ایجاد ہوئے ہیں، تب سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مذہب انسان کا پرسنل میٹر ہے. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر دین کسی کا پرسنل میٹر ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرتے جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ لوگ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ ہم لوگ انسان ہیں، انسان انسانوں کے معاشرے میں رہتا ہے. وہاں سے آپ لوگوں کی یہ آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں سے کسی دوسرے انسان کے دین کو یا کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچے. اب جیسے ہم بات کریں کہ آج کل اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جس طرح کے مرضی کپڑے پہنیں، جو سامنے والا انسان ہے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مرد سامنے نہیں بھی ہوگا تو کیا عورت ننگی ہو کر گھومے گی؟ نہیں نا. عورت چاہے مردوں کے درمیان ہے چاہے مردوں کے درمیان نہیں ہے، اس نے ہر حال میں اپنا ستر کور کرنا ہی ہے. اور اگر آپ کی ڈریسنگ، آپ کی گندی ڈریسنگ کی وجہ سے کسی انسان کا دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ بجائے اپنی غلطی ماننے کے اس انسان کو الزام دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگلے انسان کا قصور ہی نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہر شخص نے اپنا اپنا فرض نبھانا ہے. آپ نے بھی اپنے فرائض پورے کرنے ہیں اور جو سامنے والا انسان ہے اس سے اس کے اعمال کی باز پرس ہونی ہے اور آپ سے آپ کے اعمال کی باز پرس ہونی ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم نے نہ صرف خود اپنی اصلاح پر فوکس کرنا ہے بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو امت مسلمہ کا خیر امت کا لقب دیا گیا ہے. اور پرانی امتیں جن میں بنی اسرائیل یا نصارہ تھے ان کو بھی یہی کام دیا گیا تھا کہ انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. لیکن ان لوگوں نے جب یہ کام نہیں کیا تو دیکھیں کہ کس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں پر اس وجہ سے لعنت کی تھی کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو بھلائیوں کی تلقین کرنا چھوڑ دی تھی.
تو آپ نے ہرگز اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی کے غلط کام پر روکیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ جب بھی آپ حق کی بات بیان کریں گے تو ہمیشہ معاشرہ آپ کے خلاف ہی ہوگا، لیکن آپ نے جو ہے وہ بات بیان کرنی ہی ہے اور یہ آپ کا فرض ہے۔ چوتھی صفت جو بیان کی گئی ہے کامیاب لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ صبر۔ اب پاکستان میں یوزلی صبر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمپرومائز کر لیں، یعنی اپنی بات سے کسی طرح پیچھے ہٹ جائیں یا اپنی بات پہ کمپرومائز کر لیں، لیکن عربی میں صبر کہا جاتا ہے استقامت کو، ثابت قدمی کو، یعنی کوئی کام کریں تو اس میں مستقل مزاجی دکھائی جائے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ شیطانی معاشروں میں حق بیان کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، ہر طرف سے آپ کے خلاف مزاحمت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنے آپ سے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ آپ نے انسانوں کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی۔ جیسے مومنین کی صفات میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہی خوف کھاتے ہیں۔ تو مختصراً جو ہے وہ یہی اس سورہ کا خلاصہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے خود اپنی اصلاح کا کام کرنا ہے، پھر معاشرے کی اصلاح کا کام بھی کرنا ہے، اور یہ چیز ہمارا دینی فریضہ ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ یہ صورت ہے، یہ صورت ہمیں رجوع اللہ کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، معاشرہ کس قدر برائی میں دھنس چکا ہے اور ہماری ذات کس غلط سمت کی طرف چل پڑی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ حق کی آواز کو بلند کریں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ غفلت اور مایوسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوے کا عملی ثبوت بھی دیں، اور یہ جو سورہ ہے وہ بار بار ہم سے ثبوت مانگ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دعوے کو سچ ثابت کریں۔ یہ اس سورہ کا سارا جو تھا لیسن آج کا مکمل ہوا، اور میں پھر آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کو عمل کی کتاب ہی رہنے دیجیے، اور جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے کچھ خاص فائدہ نہیں ہونے والا۔ جزاکم اللہ خیر۔